سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات سے ایک رات میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ ہر اچھے کام سے پہلے آپ اپنا استخارہ خود کیجئے۔ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ انشاءاللہ العزیز میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے بھائی اور بہنیں اور ہمارے متعلقین اور علاج معالجے والے جو ہم سے منسلک ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہمارے متعلقین ہیں کہ جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات 313 بار روزانہ پڑھتے ہیں، کچھ 360 بار روزانہ پڑھتے ہیں، کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جو 900 بار روزانہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں۔ اور پھر وقتاً فوقتاً مجھے اپنی کارگزاری اور اپنے حیران کن جو ان کے اوپر انکشافات ہوتے ہیں سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کی برکات سے، وہ اپنے بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے خاص اعمال ہیں، کیونکہ ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ مستند ہیں، اتھینٹک ہیں، نہ ان کا کوئی ریورس ہے، نہ ان کی کوئی رجت ہے۔ اور ہم جو بھی عمل آپ کو بتاتے ہیں، جو بھی ورد وظیفہ آپ کو کرواتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ، پوری اجازت کے ساتھ، پوری ترتیب کے ساتھ، اس کی شرائط جو ہوتی ہیں اس کی، اور جو اس کی ترکیبیں ہوتی ہیں اور اس میں جو احتیاطیں ہوتی ہیں، ان کو ہم انفرادی طور پر بھی بیان کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو کچھ راز میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں عاملین کے، وہ بھی ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے جو سینے کے راز ہیں، ہمارے جو زندگی کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، وہ ہمارے بھائیوں تک، بہنوں تک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت تک وہ پہنچے۔ اور امت اس وقت جن حالات کا شکار ہے اور مشکلات کا شکار ہے، امت اس دلدل سے نکلے اور اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو حل کروائے۔ اس وقت طوفان بدتمیزی ہے یوٹیوب کے اوپر بھی۔ مجھے کچھ میرے اور شاگردوں نے کچھ چیزیں بھیجی تو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا کلپ میری نظر سے گزرا کہ اس اللہ کے بندے کو قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا، اور اس کے جو ویڈیو کے تھم نیل ہیں وہ بہت ہی غلیظ قسم کے گندے ہیں کہ جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اور اوپر لکھا ہے کہ یا ودودو کے ساتھ یہ حاصل کریں، فلاں لڑکی کے ساتھ یہ کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، اس طرح کرنے کے لیے۔ اللہ معاف فرمائے، اس طرح کی بکواسات ہیں کہ اللہ کا نام، اللہ کا اسم اعظم، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اللہ کے قرآن کی صورت، اللہ کے قرآن کی آیت کس کام کے لیے؟ ناجائز تعلقات کے لیے، بے حیائی کے لیے، بدکاری کے لیے، زنا کے لیے۔ ایسے ایسے طوفان بدتمیزی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور ایسے ایسے مسلمانوں کو، اور وہ دیکھنے والے جو ان کی اکثریت ہے وہ نوجوان ہیں، پھر جب میں نے وہ ویڈیو کلک کی اور بہت سارے کمنٹس پڑھے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ حال ہے اس وقت امت مسلمہ کا اور نوجوانوں کا۔ اسی گند اور دلدل سے نکالنے کے لیے ہم اپنا انتہائی مصروفیت سے وقت نکال کے آپ کو کوئی نہ کوئی دین کی بات بتاتے ہیں، آپ کو اچھے اعمال بتاتے ہیں، اس میں پوری طرح آپ کی پشت پناہی کرتے ہیں، آپ کو اس میں گائیڈنس دیتے ہیں ساری، اور پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور پوری اجازت کے ساتھ، پوری ترتیب اور ترکیب کے ساتھ آپ کو اچھے اعمال بتاتے ہیں، تاکہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو دنیا اور آخرت کا تو وہ اللہ کے پاک نام سے اور اللہ کے پاک کلام سے آپ کا مسئلہ حل ہو، اور آپ کفریہ کلمات سے، شرکیہ کلمات سے، بے حیائی سے، جادوگروں سے، دھوکے بازوں سے، فراڈیوں سے، اور ایسے غلیظ قسم کے جاہلوں سے، مکاروں سے اور ڈگڈی بجانے والوں سے آپ اپنے ایمان کو، اپنی جان کو، اپنے اعمال کو بچائیں۔ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے۔ اور پھر بعض دفعہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ سمجھانے کے لیے تھوڑی سی گفتگو کو 10-20 منٹ کرنی پڑتی ہے، تو بعض ہمارے بھائی ہیں کہ جن کو وہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جی آپ بات لمبی کرتے ہیں یا آپ کی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ جو گھنٹوں کے حساب سے ٹاک شوز دیکھتے ہیں، انڈیا کے ڈرامے دیکھتے ہیں، پاکستانی سیریل دیکھتے ہیں، انڈیا کی 3-3 گھنٹے کی مووی اور فلمیں دیکھتے ہیں، وہاں پہ ان کو ویڈیو اور مووی لمبی نہیں لگتی، وہاں پہ ان کا وقت ضائع نہیں ہوتا، وہاں پہ ان کا نیٹ استعمال نہیں ہوتا۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، ایمان کی بات ہوتی ہے، اعمال صالحہ کی بات ہوتی ہے، عقائد کی بات ہوتی ہے، امت کی اصلاح کی بات ہوتی ہے، روحانی جسمانی علاج معالجے والے مریضوں کی ہدایت اور شفا کی بات ہوتی ہے، تو وہاں ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کی بات لمبی ہوتی ہے۔ تو ہم تو اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ، مرتے دم تک اللہ نے جب تک توفیق دی، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے اور اس کے کرم کے ساتھ، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے جو کچھ کر سکے وہ انشاءاللہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور مرتے دم تک اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے کرتے رہیں گے۔ ہمیں نہ کسی کی ملامت کی پرواہ ہے، نہ کسی تکلیف کی پرواہ ہے،
کئی مجھے ایسی کالز آئیں کہ بعض ہماری بہنیں جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری سے، یورپ سے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے فلاں مریض کو آپ نے منزل پڑھنی بند کر دی ہے، آپ نے ہمارے فلاں مریض کو جو ہے وہ چیل کاف کا عمل وہ کر رہا تھا، پڑھائی کر رہا تھا، آپ نے اس کی وہ بند کر دی ہے، آپ نے صرف اس کو مخصوص اور ہلکا سا وظیفہ دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ کر کر کے تو ان کا یہ خانہ خراب ہوا ہے، یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب وہ لا علاج بن چکے ہیں، اب ایسے مرض میں مبتلا ہیں کہ جو ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے اور عاملوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ یہ لا علاج بیماری ہے۔ جب ہم نے ان کی وہ پڑھائیاں بند کر کے ان کو طریقے کے ساتھ ایک ترتیب کے مطابق ان کا علاج کیا، دم کیا، ان کو پڑھائی دی، اللہ نے شفا دے دی۔ اب شفا کے بعد یہ تکلیف ہے کہ آپ نے ہماری وہ پڑھائی کیوں بند کی ہے، وہ پڑھائی چھوڑ کے ان کو نیند نہیں آتی۔ یہ حالات ہیں امت کے، لیکن ہم جس کام میں لگے ہیں، جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اپنے بڑوں کی سرپرستی اور دعاؤں سے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم کرتے رہیں گے۔ ہمارا جو قادیانیوں میں دعوت اسلام کا کام ہے وہ ہم نے کسی ملامت کی پرواہ کے بغیر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جاری رکھا۔ ہمارے اوپر پریشر آئے، ہمیں دھمکیاں ملی، لیکن اللہ کے فضل سے ہم ببانگ دوہل اور ڈنکے کی چوٹ پہ قادیانیوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے ہیں محبت اور خیر خواہی سے، اور مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو قادیانیوں سے بچانے کے لیے ہم ڈٹ کے ان کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، اخلاقی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی، ہر لحاظ سے۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں ہمارے ہر مشن میں کامیاب رکھا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو دوسرا مشن ہے روحانی علاج معالجے کے حوالے سے، جنات، جادو، بندش، ان چیزوں کے جو شکار ہیں مسلمان اور امت مسلمہ، جو اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہم قرآنی آیات، مستند اعمال، روحانی وظائف اور پھر علاج معالجے کے حوالے سے دم، رقیہ وغیرہ جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں 95% کامیابی دی ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ ہم پورے زور و شور سے اس کام کو جاری رکھیں گے۔ اسی طرح جسمانی علاج معالجہ کے حوالے سے جو ہماری 18-20 سالہ الحمدللہ میری اپنی پریکٹس ہے، اس کے اندر نہ ہم نے کبھی کیمیکل، نہ اسٹیرائڈ، نہ ایلوپیتھک، نہ ہم نے سنتھیٹک ادویات استعمال کی، بلکہ مفردات کے اوپر، سنگل ریمڈی کے اوپر، پھر مرکبات کے اوپر، پھر اسی طرح اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے طب اسلامی، طب یونانی، آیورویدک اور ساری اچھی پیتھیوں میں سے جو اتھینٹک چیزیں تھیں، مستند چیزیں تھیں، اور جو مجربات تھے، جو تجربات تھے ہربل کے اندر، اور اسی طرح یونانی میڈیسن کے اندر، اسی طرح طب اسلامی کے اندر، طب نبوی کے اندر، وہ ہم نے خاص چیزیں نکال کے وہ مرکبات کی شکل میں، وہ غذا کی شکل میں، وہ دوا کی شکل میں امت مسلمہ تک پہنچائیں، اور علاج معالجے کے حوالے سے اپنے ہزاروں مریضوں کو ہم نے اسی کے مطابق ٹریٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی، اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہی 3 ہمارے زندگی کے مشن ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی ہمارے ان مشنوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے لیے ہمیں نافل خلائق بنائے۔ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ ہم انتہائی عاجز اور کمزور ہیں، لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ، اس کی توفیق کے ساتھ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے فیضان کے ساتھ، جب انسان نیک نیتی کے ساتھ اور خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی مدد اور نصرت فرماتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے ساتھ ایک رات کے اندر آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ بہت مجرب اور زبردست عمل ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر کام سے پہلے اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے خیر مانگے اور استخارہ کریں، اور جب آپ استخارہ اللہ کے پاک کلام کے ساتھ کریں گے، پھر ان 2 آیات کے ساتھ کریں گے کہ جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے ساتھ ہے، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور صفات کے ساتھ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی صفات قرآن مقدس کے اندر بیان ہوئی ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے تو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میں سے پہلی آیت، یعنی 128 نمبر آیت جو ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس آیت کے اندر اللہ نے ساری صفات جمع فرما دی۔ کیوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے، شجر و حجر کے لیے، اور قیامت کی صبح تک، اور قیامت کے بعد میدان محشر میں، اور فیصلے کے دن کے بعد جنت اور جہنم میں جانے کے بعد بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا سکہ چلتا رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر
یہیں پہ بات ختم ہوتی ہے کہ نہ ہم اللہ کی شان کو بیان کر سکتے ہیں، نہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کمالات اور ان کی شان کو کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ ان کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے۔ ان دو آیات کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اور صفات کے ساتھ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف جو ہے یہ زمین و آسمان سے زیادہ وزنی اور قیمتی ہے۔ اس کے ایک ایک حرف کے اوپر اگر اس کی تفسیر کے اوپر کلام کیا جائے تو راتیں گزر جائیں اور گھنٹوں بیت جائیں، نہ ان کی کوئی تفسیر بیان کر سکتا ہے، نہ ان کا کوئی کما حق ہو حق ادا کر سکتا ہے۔ یہ وہ مبارک اور عظیم الشان اور مقدس آیات ہیں کہ جن سے آپ اپنا استخارہ کر سکتے ہیں۔ ہر کام سے پہلے اللہ سے خیر مانگے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت آپ نے سونے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے، جب آپ دوپہر کو سونا چاہیں یا رات کو سونا چاہیں، لیکن رات کا سونا بہتر ہے۔ بعض دفعہ دن میں جو سویا جاتا ہے، دن کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اتنے مستند اور اتنے مضبوط اور سچے نہیں ہوتے جو رات، اور بلکہ رات کے آخری پہر کے جو خواب ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ عمل آپ رات کو کریں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز استخارے کی نیت پڑھ لیں، آپ کر لیں 2 رکعت نماز استخارے کی نیت کر کے آپ 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ کے اس کے بعد مصلی پہ بیٹھے بیٹھے آپ اول آخر درود ابراہیمی 7 بار پڑھ کے دونوں آیات لقد جاءکم اور آخری دونوں آیت سورۃ توبہ کی 70 بار آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے آخر پہ درود ابراہیمی 7 بار پڑھنا ہے، اور بغیر کسی سے بات کیے آپ نے دائیں کروٹ قبلہ رخ ہو کے آپ نے سو جانا ہے۔ پہلی رات کے اندر اللہ رب العزت آپ کے کام اور آپ کے مسئلے کے متعلق آپ کو ایک فلم کی طرح خواب دکھا دیں گے، کہ جس طرح ایک دماغ میں فلم چلتی ہے یا ایک بہت صاف اور حقیقی خواب دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ جتنا آپ احتیاط کے ساتھ اور جتنا آپ اس کو استحضار کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، پہلی رات ہی آپ کو سب کچھ دکھا دیا جائے گا۔ یہ بہت مجرب اور پاور والا استخارہ ہے، یہ عام استخاروں کی طرح نہیں ہے۔ استخارہ تو اللہ سے خیر مانگنا ہے، اور جب آپ ان 2 آیات کو پڑھ کے خیر مانگیں گے تو ان آیات کے ساتھ جتنا تکوینی نظام ہے، غیبی نظام ہے، موکلات ہیں، مسلمان جنات ہیں اور اللہ کے طاقتور ترین فرشتے ہیں، ان سارے غیبی نظاموں کے ساتھ جب آپ اللہ سے خیر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے خیر عطا فرمائیں گے اور خیر دکھا دیں گے آپ کو۔ یہ بہت مجرب استخارہ ہے۔ عام طور پہ تو ایک رات میں ہی یہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے، پھر بھی اگر کسی کو کوئی سستی کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے، ٹینشن اور سٹریس کی وجہ سے اگر اس کو رات اچھی طرح خواب نہیں آتا یا اس کو نیند نہیں آتی تو وہ خواب بھی نہیں آئے گا، نیند بھی نہیں آئے گی، تو 2-3 راتیں 7 راتیں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن پہلی رات کا صرف 1 دن کا استخارہ ہے یہ۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام اعمال کرنے کی اور اللہ کی ذات و صفات پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔